بابا قوم، آپ نے ہمیں انگریزوں سے تو آزادی لے کر دے دی اور آپ نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن یہ کیا؟ ہر 10-15 سال کے بعد ایک گندا ڈکٹیٹر آتا ہے اور اس سارے ملک کو اور ادارے کو گندا کر کے چلا جاتا ہے۔ عوام آج بھی بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ملک مقروض اور معیشت بدحال ہے، لیکن چند خاندانوں نے اس ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے اور آپس میں مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کے پاس زیادہ طاقت ہے اور کوئی کہتا ہے اس کے پاس زیادہ طاقت ہے، اور ان میں مقابلہ شروع ہو چکا ہے کہ کون امریکہ کا بہتر غلام ہے۔ ہر کوئی امریکہ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہاں جا کے غلامی قبول کرتے ہیں اور ساری قوم کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں۔ یہ مگرمچھ بن چکے ہیں، یہ گدھ ہیں جو کہ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ کسی کو پاپولر لیڈر رہنے نہیں دیا جاتا، ہر کوئی مال و دولت لوٹ رہا ہے۔ اس حمام میں سارے گندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں۔ ویڈیو سکینڈل بنائے جاتے ہیں، گندی ویڈیو نکالی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے راز معلوم کیے جاتے ہیں، اور ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہو، اور عدالتیں جو قانون ہیں وہ انصاف دینے کے بجائے رقاصائیں بن چکی ہیں۔ امیر لوگوں کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان کے تابع ہیں۔ یہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا کہ محترم لیاقت علی خان کو ایک پلاننگ کر کے ان کو مارا گیا۔ اس کے بعد سکندر مرزا آیا، اس نے مارشل لا لگا دیا، حالات خراب ہوئے، لوگ آزادی کے لیے باہر نکلے، ان کے لطر پریڈ کی گئی، لیکن حالات کی خرابی کی وجہ سے محترمہ فاطمہ جناح جو کہ بہت ناتواں تھی، عوام کی ہیلپ کے لیے وہ میدان میں آئیں، لیکن اس وقت کا ڈکٹیٹر اس نے اس کو بہت زچ کیا اور دھاندلی کر کے روا دیا۔ اس نے پرانا آئین ختم کیا اور اپنا آئین بنایا کہ اپنے ذریعے سے اس ملک کو وہ کنٹرول کرے گا، اپنے قانونوں کے۔ لہٰذا وہ دو طرح کے آئین اس ملک میں چل رہے ہیں، ایک عام لوگوں کا آئین ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ نے اپنا آئین بنایا ہوا ہے جو کہ اپنے طریقے سے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ حالات کی خرابی کی وجہ سے لوگوں نے پھر آزادی کا نعرہ لگایا۔ یہ ڈکٹیٹر جو اپنے آقاؤں کے سامنے تو بڑے پیار محبت اور جھک کر کام کرتا تھا، لیکن اپنے لوگوں کو اسی طریقے سے مار پیٹ کا کام ہوتا تھا۔ حالات خراب ہوئے تو یحییٰ خان کے حوالے اقتدار کر دیا، اور اس وقت کا جو پاپولر لیڈر مجیب الرحمان تھا اس کو غدار قرار دے کے جیل میں ڈالا گیا۔ ان کی نااہلی کی وجہ سے ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بدبخت ڈکٹیٹر عیاشی میں الجھا رہا، عورتوں اور شراب کے نشوں میں یہ چور رہا، حالات خراب ہوئے، اور اس کے بعد بھٹو کو اقتدار مل گیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور بندہ، اس کی آپ شکل دیکھیے کہ کس طریقے سے جھک کے یہ اس کے قریب ہوا، اور جیسے ہی اس کو عہدہ ملا اس نے آ کر پاپولر لیڈر کو ختم کیا، اور اس کو بڑے طریقے سے اس پہ مقدمے چلائے، اس کو کیس میں پھنسایا گیا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کنٹرول ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور پولیٹیشین کی۔ لہٰذا پولیٹیشین کے جو خاندان ہیں وہ اس ملک کو کھانا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ پاپولر لیڈر کو مار دیا جاتا ہے تاکہ اپنا کنٹرول رہ سکے۔ اس نے موقع دیکھ کر مارشل لا لگایا، چونکہ اس کو اوپر سے حکم تھا، آئین کو ختم کیا، اپنا کنٹرول کیا، اور یہی بندہ جس کو مرد مومن مرد حق کہتے تھے، اپنے آقاؤں کے سامنے تو یہ جھک کر کھڑا ہوتا تھا، لیکن اپنی عوام میں، چاہے کسی شاعر نے کہا کہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، یا احمد فراز تھا فیض ان کو ملک سے جانا پڑا، اور حبیب جالب جس نے صرف یہ نظم کہی کہ ایسے دستور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، اس کو بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، پولیس کے ذریعے اس پر مار پیٹ کی گئی، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی پر بھی تشدد کیا، اور عوام کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے چوکوں کے اندر کوڑے لگائے تاکہ پوری قوم پر خوف و ہراس ہو۔ بولنے کی آزادی نہیں تھی، اس ڈکٹیٹر نے اس ملک کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ فائنلی آقاؤں کے حکم کے مطابق اس نے اس پاپولر لیڈر کو ختم کر دیا، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مرنے کے بعد اس کے باقاعدہ ننگی تصویریں بھی لیں گی۔ آزادی کی موو چلتی رہی، لیکن اس نے جاتے جاتے اپنی کوکھ سے ایک اور پارٹی کو جنم دیا تاکہ پیپل پارٹی کی طاقت کو
ختم کیا جا سکے۔ اس کے اقتدار ختم ہونے کے بعد حادثے میں یہ مر گیا تو بے نظیر بھٹو آ گئی، اس کے بعد پھر اس کو بھی اسی طریقے سے تھریٹ دی گئی۔ نواز شریف کی حکومت آئی، اس نے اس کو جنرل بنایا مشرف کو، لیکن اسی طرح یہ بھی ایک گندا انڈا نکلا، غدار، اس نے NR دیا، ان کے کیس بھی معاف کیے، ان کو پہلے جیل میں ڈالا اور ان کو غدار قرار دیا۔ اس بندے کے غلط فیصلوں کی وجہ سے 80,000 پاکستانی مرے، اور یہ اپنے آقاؤں کے سامنے تو جھک کر بات کرتا تھا، لیکن اپنے ملک میں جس طریقے سے اس نے تباہی اور بربریت پھیلائی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن آج تک کسی فوجی کو کوئی سزا نہیں دی گئی، یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ بے نظیر پھر عوام کے لیے اس ملک میں آئی، لیکن انہوں نے ایک پلان طریقہ کر کے اس کو جان سے مار دیا۔ پہلی اٹیمپٹ میں وہ بچ گئی، لیکن دوسری اٹیمپٹ میں اس کو مار دیا گیا۔ پھر آزادی کی تحریک شروع ہوئی اور یہ بدبخت وہاں سے فرار ہو کے باہر رہ رہے۔ تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہر 10-15 سال کے بعد یہ لوگ آتے ہیں، حالانکہ پاک فوج زندہ باد ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے رکھوالے ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا گندا انڈا آتا ہے جو سارے ماحول کو خراب کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو باقی بھی لیڈر آئے انہوں نے غلامی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، آقاؤں کے آگے جھک گئے، دشمنوں کے آگے جھک گئے۔ لیکن جب عمران خان نے ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا کہ اس کے آگے جھکنا نہیں، تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ایک طریقے سے، چونکہ آقاؤں کا حکم مل چکا تھا، تو آپس میں جو کینہ تھا وہ باہر آیا اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ عام سیاستدانوں کے تو جو توشہ خانے میں طوائف آتے تھے اس پہ تو مقدمے بھی چلتے ہیں، ان کا حساب کتاب ہے، اور یہ فوجی جرنیل جو لے رہے ہیں تحائف اور انہوں نے جو پراپرٹی بنائی، ان کے بارے میں کون پوچھے گا؟ آپ یہ تصاویر کو دیکھیے اور مجھ کو بتائیے کہ یہ پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ کیوں ہر ملک کا دورہ کر رہا ہے؟ اس کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت اس کا کام ہے، لیکن یہ باہر کے ممالک میں کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ پرائم منسٹر ہے؟ یہ تو پرائم منسٹر کے اندر اس کا ایک عہدہ ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، لیکن آپ ملاحظہ کیجئے ان کا یہ باہر کے دورے ختم کرنے ہوں گے، ان کو ساتھ کسی باہر کے بندے کی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہر محکمے کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ لا کو توڑتے ہیں، ان کے ایک حکم کو بجا لاتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی بھی بہت زیادہ غلط ویڈیو بھی ہیں، ان کی بہت سی کرپشن بھی ہے جو کہ واضح ہو چکی ہے۔ اس کو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے چوروں کو لا کے پھر اس کے اوپر بٹھا دیا، حالانکہ ان سب کے اوپر مقدمے تھے۔ اور کیا ایسے فوجی ہیں جو ایک دن کوئی بات کرتے ہیں، دوسرے دن کوئی بات کرتے ہیں، اور اس کو بٹھا دیا جس کا غبن واضح ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن بجائے آپ اور کوئی بندہ لے کر آئیں، لیکن جن کے کیسز ہیں انہیں کو لا کے آپ نے قوم کے اوپر مسلط کر لیا۔ ایک طرف آزادی کی تحریک ہے، ملک بدحال ہے، اور اوپر ایسے چوروں لٹیروں کو بنا دیا جنہوں نے پہلے ملک کے یہ حالات کیے ہیں۔ تو اسی دوران پھر پاپولر لیڈر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تمام ملک میں ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آوازوں کو بند کیا جاتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ وہی انٹیلیجنس جو لوگوں کی عزت و ناموس کی رکھوالی ہوتی ہیں، ان میں ایک اوپر گندا آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو وہ ننگا کر کے مارتا بھی ہے اور ان کی ویڈیو بھی جاری کرتا ہے۔ کتنا شرمناک یہ بات ہے، سارے ملک کو انہوں نے لہو لہان کر دیا۔ یہ ہر 10-15 سال کے بعد ایک بدبخت آتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں جان چکے ہیں کہ کس نے کیا کھایا۔ اب پولیٹیشین ان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے جو مال کھایا بتائیں، آپ ہم کو جواب دیں، اور ادھر یہ ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ جو جج ہیں یہ گونگے اور بہرے ہیں، جو یہ رقاصائیں ہیں ان کے اشاروں پہ ناچتی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں جو ہم سے پوچھ سکے کہ ہم نے مال کہاں سے بنایا، کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ سٹیٹ کے اوپر سٹیٹ بنی ہوئی ہے، آنے والی پود تیار ہے غلامی کے لیے۔ کیا ہم اس غلامی سے آزادی پا سکیں گے؟ انشاءاللہ آزادی ضرور ملے گی، غلامی نامنظور۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔